5 گھنٹے 12 منٹ، یہ کو اللہ خاص ہی کرم نوازی کر رہا ہے جی. بالکل. ٹوٹل 312 منٹ بنتے ہیں. 6 3 + 1 + 2 6 میں نے کہا تھا کہ پیسے کا عدد ہے، 6 ترقی کا عدد ہے، 6 رومانس کا فائنانس کا دونوں کا عدد ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کاروباری ترقی کا وقت بنے گا، بہت شاندار روحانیت میں اضافے کا وقت بنے گا. دوسرے سے کوئی فیملی اور ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے تو نئے رشتے، تعلقات میں بہتری، کوئی قانونی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سفر کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم، امیگریشن کے حوالے سے ترقی کے نئے موقع ملیں گے، اللہ کی کرم نوازی ملے گی. یعنی اوور آل میجر جو دنیا کے 2 مسئلے ہیں وہ 2 چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں، فائنینس اور رومانس. ٹھیک ہے. پیسوں سے ریلیٹڈ تمام مسئلے ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کے، یا ریلیشن شپ، فیملی افیئرز، یہ وہ سارے اس سے ہو سکتے ہیں. دعا تو سر قبولیت ہر وقت ہی ہو جاتی ہے جب بھی اللہ کے قریب انسان جاتا ہے. یعنی قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں ان کے. دوسرا اللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. دعا تو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتی ہے. دعا تو عربی فارسی اردو کی محتاج ہی نہیں ہے. دعا تو بولنے کی کہنے کی محتاج ہی نہیں ہے. دعا تو ہاتھ اٹھانے کی محتاج نہیں ہے. دعا تو احساس ہے، ایک احساس کے بھی کروڑویں کھربویں حصے سے دعا ہو جاتی ہے. شدت احساس کا نام دعا ہے، احساس جرم کا نام دعا ہے، شدید ترین محبت کا نام دعا ہے. بچے کو اگر چوٹ لگتی ہے تو بچہ کو سپارے آیتیں تو نہیں پڑھتا نا، بچہ روتا ہے. تو جب کبھی بھی آپ کے اندر کوئی تکلیف ہو تو وہ ایک آنسو کا قطرہ کائنات پوری کا نظام بدلنے کے لیے کافی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ کا نظام چلتا ہے تو اس میں اللہ نے بہت ساری پریپوزیشنز رکھی ہوئی ہیں. آپ اگر اللہ کے قریب نہیں ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک میگنیٹ ہے اور اس کے نیچے لوہا پڑا ہوا ہے. جو لوہا زنگ سے بچا ہوا ہے اس کو تو وہ خود بخود کھینچ لے گا، اس کو تو ضرورت نہیں ہے. کچھ لوہے کو زنگ لگا ہوگا. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات اس لوہے کو تیزاب لگا کے یا کسی طرح لگا کے اس کا زنگ اتارنا پڑے گا. تو یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے، یہ وہ موقع ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے کہ اس وقت میں اپنا زنگ اتار لے. میں تو یہی ہوں، میں تو تیرے پاس ہوں، میں تو تیری سن رہا ہوں. اپنا زنگ اتار تاکہ تو مجھ سے جڑ سکے. انسان کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں ہیں. انسان کو اپنی نیگیٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے اس نے، اور یہ انتہائی جو ہے وہ ضروری چیز ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ ہر مہینے کچھ گھنٹوں کے لیے پازیٹیو انرجی کی انہینسمنٹ کرتا ہے. یعنی پازیٹیو انرجی انہینسڈ لیول کے اوپر ہوتی ہے، اپنے اٹموسٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. اس وقت میں اگر آپ اللہ سے جڑنا چاہیں تو آپ اللہ سے جڑ سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو جتنا اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں اتنے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے لیے پھر میں قبولیت کی دعا کی ساتھ نکالتا ہوں. اور جب قبولیت دعا کی ساتھ نکالتا ہوں تو اس میں ظاہر سی بات ہے مجھے بھی اس بات کا لالچ تو ہے ہی نا کہ لوگ اگر میرے لیے دعا کریں گے، یا کوئی بھی ایک بندہ اگر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ میرے لیے بھی تو آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. پھر یہ ہے کہ اللہ کا نظام بڑا کیلکولیٹڈ ہے، بہت زیادہ سنکرونائزڈ ہے. پورے قرآن کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے ساتھ یہ انرجی میچ کرتی ہے. یہ انرجی میچ کرتی ہے پورے قرآن کی تمام صورتوں کے ساتھ. اب جب یہ میچ کرتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مہینے میں جو ساتھ بن رہی ہے وہ قرآن پاک کی کس صورت کے ساتھ میچ کرتی ہے. جب وہ میچ کرتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق نکال لیتے ہیں. اب یہ جو قبولیت دعا کی ساتھ نومبر میں بن رہی ہے نا، 28 نومبر 2024 کو جو ٹائم بن رہا ہے، 28 نومبر 2024 کو جمعرات کا دن بنے گا. رات کو 9:45 رات کا بن رہا ہے، رات کو 9:45. لیکن شاہ جی یہ ٹائم جو ہے
پہلے تو شروع میں آ رہا تھا کافی عرصے سے, اب یہ 28 نومبر. یہ اللہ کی مرضی ہے سر. یہ قدرت جو ہے نا ہر چیز کو آگے پیچھے کرتی رہتی ہے. یہ 8-10 مہینے یہ شروع میں رہا ہے, پھر یہ درمیان میں کچھ عرصہ رہا, پھر دوبارہ شروع میں چلا گیا. تو یہ اینڈ پہ نہیں آتا, یہ ویری کرتا ہے پورے مہینے میں. کبھی شروع میں بھی آ سکتا ہے, کبھی اینڈ پہ بھی. اللہ کی مرضی. اللہ نے انرجی پیٹرنز کو ڈیزائن کرنا ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ کب آئے گا. ہم جب نکالنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ اس ویک کے اس ڈیٹ کو یہ میچ کرے گا تو اس ویک میں یہ زیادہ ہوگا. اس مہینے یہ بالکل اینڈ پہ 28 نومبر پہ آ رہا ہے, جمعرات کا دن ہے 9:45. اور یہ جو میں ٹائم بتاتا ہوں یہ PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم +5:00 GMT کے مطابق ہوتا ہے. +50 GMT کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ٹائم زونز علیحدہ ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم زونز کے مطابق اس وقت کو کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ وقت اچھی بڑی سات بن رہی ہے. یہ 9:45 پہ شروع ہوگا. 29 نومبر جمعہ شروع ہو چکا ہوگا. 29 نومبر 2024 بروز جمعہ, یعنی یہ رات کو ہی لیٹ نائٹ میں 2:57 یعنی صبح 3 بجے کے قریب 2:57 تک اس کا ٹائم رہے گا. یہ 5 گھنٹے 12 منٹ. اس بار پھر 5 گھنٹے کا یہ ٹائم, اس بار 5 گھنٹے 12 منٹ. یہ کو اللہ خاص ہی کرم نوازی کر رہا ہے جی. بالکل. ٹوٹل 312 منٹ بنتے ہیں. 3 + 1 + 2 6 میں نے کہا تھا کہ پیسے کا عدد ہے, 6 ترقی کا عدد ہے, 6 رومانس کا فائنانس کا دونوں کا عدد ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کاروباری ترقی کا وقت بنے گا, بہت شاندار روحانیت میں اضافے کا وقت بنے گا. دوسرے سے کوئی فیملی اور ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے تو نئے رشتے تعلقات میں بہتری, کوئی قانونی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سفر کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم بنے گا. امیگریشن کے حوالے سے ترقی کے نئے موقع ملیں گے, اللہ کی کرم نوازی ملے گی. یعنی اوور آل میجر جو دنیا کے 2 مسئلے ہیں وہ 2 چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں, فائنینس اور رومانس. ٹھیک ہے. پیسوں سے ریلیٹڈ تمام مسئلے ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کے, یا ریلیشن شپ فیملی افیئرز یہ وہ سارے اس سے ہو سکتے ہیں. اچھا, زیادہ تر ذائچہ جو لوگ بنواتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے, دنیا میں ہے ہی 2 چیزیں, تیسرا ہے نہیں نا. بزنس جو ہے روحانیت تیسرا اسپیکٹ ہے. دیکھیں بزنس ہو, نوکری ہو, کچھ بھی ہو, وہ پیسے کی وجہ سے نا, اپنے گھر چلانا سارا پیسے کا مسئلہ ہے. آپ کی ریلیشن, شادی, بیٹیوں کے رشتے, یہ وہ ایک چیز, وہ سارے جو ہے وہ ریلیشن شپ رومانس یہ وہ سارا اسی میں آتا ہے. یہ دو اسپیکٹس ہیں. تیسرا اسپیکٹ ہے روحانیت, اس کے اوپر لوگ بہت کام پوچھتے ہیں. اچھا, 3 ہی اسپیکٹ ہیں, چوتھا بنایا ہی نہیں اللہ نے. واہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے میجر یہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ان میں سب میں بہتری آ رہی ہے, اللہ کی کرم نوازی بن رہی ہے, مالک کی کرم نوازی بن رہی ہے, تو چیزیں تو بہت اچھی ہیں. یعنی جن کا بزنس نہیں چل رہا تھا, جہاں رشتوں کا مسئلہ, تو یہ ٹائم ساتھ, ہاں, یہ وہ لوگ جو قانونی پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے, بے گناہ قید میں, ان کے نکلنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو چیزیں بہت اچھی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. اب سورت جو ہے وہ جس میں نے عرض کیا کہ جس سورت سے میچ کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, تو سورہ ملک. ٹھیک ہے. ملک یعنی جو ہے وہ آپ اسے کہتے ہیں, قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ ملک جو شروع ہوتی ہے وہ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے, مبارک سے. تو یہ مبارک ٹائم ہے, یہ اچھا ٹائم ہے. یو ول سی اٹ کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. سب سے پہلے ہم نے سورہ ملک جو ہے وہ پڑھنی بتاتا ہوں سر. جو لوگ اس سارے سسٹم کو دیکھتے ہیں ان کو آئیڈیا, سب سے پہلے وہ نہیں پڑھنی. اچھا. اس سے پہلے جب اللہ کے گھر میں جانا ہے, جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کو گریٹیٹیوڈ پیش کرتے ہیں. جاندے ہی کڑم کر کے سودا نہیں کر لیدا, پہلے کو ہیلو ہے بھی تو کرتے ہیں. یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں, کچھ لوگ سوچتے ہیں نا, اس طرح کے مائنڈ میں کوسچنز آتے ہیں, تو میں کر لیتا ہوں. نہیں اچھی بات ہے. جی سر. 2 نفل نماز شکرانے کی سب سے پہلے ادا کرنی ہے. سب سے پہلے گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ, سرنڈر کریں اس کے سامنے, اس کو کہیں کہ مالک تو رب ہے, تیری وجہ سے جو کچھ بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, بادشاہ قرآن کی وجہ سے تو یہ دین ہے, انہی کی وجہ سے. یہ کائنات کی پیٹنٹ شپ ان کے نام پہ لکھی ہوئی ہے. لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاج پہ, تو ان کے سر کے اوپر وہ تاج ہے. تو پھر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی بارگاہ میں بھی گریٹیٹیوڈ پیش کیا جائے. گریٹیٹیوڈ کا طریقہ کیا ہے؟ درود پاک. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما.
تو ان کی آل اولاد کی ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں، بڑی محبت عقیدت اور پیار سے پیش کریں، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اتنا کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ملک پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک بار سورہ ملک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی طرف آتے ہیں. اس کی ایگزیکیوشن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، سورہ قریش جو ہے وہ 11 مرتبہ، اور اس بار جو مین انرجی جس سے یہ ساری پوری ساتھ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے وہ سورہ مزمل ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ مزمل جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھیں. سورہ مزمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی اسپرچول ہیپننگز پورے قرآن کو ملا کے ہوتی ہیں نا، اتنی اکیلی سورہ مزمل سے ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. وہ اتنی پاورفل صورت ہے. سخی سلطان بہو نے سورہ مزمل کے اوپر ایک بڑا لمبا نوٹ لکھا ہوا، ان کی کتابوں میں موجود ہے. اصل میں ہم لوگ پڑھتے ہی نا تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. سورہ مزمل 1 مرتبہ، سورہ قریش 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک دوبارہ، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت. ٹھیک ہے. اور صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا. ٹھیک ہے. دعا اپنے لیے، ان کے لیے جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں جانتے ان کے لیے، سب کے لیے شدت سے ٹوٹ کے ڈوب کے دعا کریں. جتنا جو ہے وہ ڈوب کے دعا کر سکتے ہیں اتنا ڈوب کے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ بہترین کرنے والا ہے، بے شک، اور بہترین سے بہترین ہوتا رہے گا. مالک مہربان ہے، مہربان رہے گا. سر اتنی سی بات ہے، اگر آپ سمجھ لیں تو بس. یہ دعا تو وہی ہے، دعا تو احساس کا نام ہے. اگر آپ دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اور بلکہ جب بھی دعا کریں شاہ جی کی فیملی، شاہ جی کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، میرے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، بڑے پیچھے محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ جو پروگرام ایک پورا بنتا ہے اس کے پیچھے ایڈیٹر ہوتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ میسیج بہت اچھا ہے جو آپ لوگوں تک ناظرین پہنچ رہا ہوتا ہے. اور ہم شاہ جی کا بےحد میں مشکور ہوں. شاہ جی آپ بہت زبردست ہمارے لیے ٹاپکس لے کر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو کرنا اللہ نے بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ کرنا اللہ نے. بالکل ایسا ہی ہے. شاہ جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین دعا کی قبولیت آپ کو پتہ اسی نومبر میں آ رہی ہے، تو دعا ضرور کیجیے گا. اور جیسے شاہ جی نے بتایا ایک بار کر کے دیکھیے گا، اور اس کے بعد فیڈ بیک ہمیں آپ نے ضرور دینا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں اس جو سیگمنٹ کا مجھے انتظار اس لیے ہوتا ہے کہ کب کا ٹائم بن رہا ہے. میں شاہ جی سے پہلے پوچھتا ہوں شاہ جی اکتوبر ختم ہو رہا ہے، دعا کی ساتھ کب بن رہی ہے؟ تو یہ وہ امپورٹنٹ ٹائم ہے جس میں آپ اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.